السلام علیکم دوستو آج کی گفتگو چین کے زوال اور پھر عروج کے حوالے سے ہے، جو کسی دیو مالائی کہانیوں کی طرح اپنی کوکھ میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں عظیم چین جو کبھی حفیمیوں کا سماج تھا اور انہی کے بدلتے ہوئے سماج کو بھانپ کر علامہ اقبال پکار اٹھے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے۔ چینی قوم کے بارے میں نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ یہ ایک دیو ہیکل قوم ہے جو سو رہی ہے، اسے سونے دو، اگر بیدار ہو گئی تو دنیا میں تبدیلی کا باعث ہوگی۔ چینی اقوام جس نے اپنے آپ کو چار دیواری میں رہ کر اپنی ہزاروں سال کی تہذیب کی حفاظت کی، یہی وہ اقدار تھے کہ اس کا بادشاہ جو مکمل اختیارات کا حامل تھا خود کو سن آف دا ہیون کہلاتا تھا۔ چینی مفکر کنفیوشس کی تعلیمات کو خدائی احکامات کا درجہ دے کر مدتوں چینی سماج، چینی لوگ مدتوں عمل پیرا رہے، جس نے پہلا سبق ہی بادشاہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دیا تھا۔ اس نے آباء و اجداد کی پرستش کو اخلاقی معیار قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چین دنیا کی دوسری اقوام سے الگ تھلگ خود پسندی کے جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ یہ اپنے علاوہ دوسری اقوام کو غیر مہذب یا باربیرین سمجھتے تھے۔ ان کی اقدار اس قدر مضبوط بنیادوں پر تھی کہ جب منگولوں نے چین پر قبضہ کیا تو خود منگول چین کی تہذیب میں گذم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تہذیب کو وہ بدل نہ سکے۔ چین نے اپنی تہذیب کی حفاظت کی، دوسری تہذیبوں کے اثرات کو کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ اس زمن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ چین کی تہذیب کن وجوہات کی وجہ سے سینکڑوں سال مستحکم رہی؟ حالانکہ یہاں حکمران خاندان بدلتے رہے، خانیاں جنگیاں بھی ہوئیں، فلسفیوں نے نت نئے افکار بھی پھیلانے، دولت کا ارتکاز حکمران طبقے کے پاس ہوتا بھی رہا، جسے انہوں نے شاندار محلات کی تعمیر پر خرچ کیا، اور دوسری طرف کسانوں کی بھوک اور افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر آئے دنوں کی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کاشتکاری کو برقرار رکھا، کاشتکاری جاری رکھی اور چین کی آبادی کو غذا فراہم کرتے رہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تاریخ میں ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ زوال پذیر ہونے والی قوم یا تہذیب کو اپنے زوال کی اہمیت کا اندازہ جلد نہیں ہوتا اور عام لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ چین کے حکمران طبقہ بھی اپنے محلات اور چار دیواری میں بند روایات اور اداروں کو اپنی بقا کی ضمانت سمجھتے رہے۔ جب 17ویں صدی عیسوی میں منچوریا خاندان کے دور حکومت میں یورپی طاقتوں سے ان کا مقابلہ ہوا تب وہ ان کے سامنے پھر ٹھہر بھی نہ سکے، کیونکہ چین کی روایات جو اب نئی دنیا کے ساتھ دینے سے قاصر تھیں، اور دوسری طرف 15ویں صدی عیسوی میں یورپ نئی انگڑائیاں لے کر اٹھ چکا تھا۔ یورپ کے تاجروں نے منافع کی خاطر نئی بحری اور بری راستوں کے ذریعہ منڈیاں تلاش کرنے میں وہ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے دنیا کو سمجھنے کے لیے نئے نقشے مرتب کیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے نت نئے ایجادات ہو رہی تھیں، معاشی حوالوں سے جدید بینکنگ نظام متعارف کروایا جا چکا تھا، بحری بیڑے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ نئی ٹیکنالوجی سے لیس نئے بحری جہاز تیار کیے گئے جو جدید اسلحہ سے لیس تھے۔ یہاں سے یورپ کے عروج کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ دوسری طرف چین کی حکومت جن اداروں کی آبیاری کر رہی تھی، انہوں نے فقط چین کی تہذیب کا دفاع کیا۔ انہوں نے چین کی تہذیب کو چین کی حفاظت کا ضامن سمجھا۔ چین میں تنگ خاندان کے دور میں بیوروکریسی کا فعال اور مضبوط جال بچھایا گیا، جس میں ذہین، لائق اور ایماندار اہلکاران شامل کیے گئے۔ ان کی سلیکشن کے لیے امیدواروں کو کڑے امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں ICS میں یا CSS میں
پیپرز کی جب ایگزام ہوتا ہے تو وہاں کڑا امتحان لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ سخت امتحان چائنا کے اس دور میں تھا. جن لوگوں کو انہوں نے مینجمنٹ کے روانہ ہوتا تھا ان کو کڑے امتحان سے گزارا جاتا تھا، جس کے نصاب میں چینی زبان پر عبور حاصل ہونا ضروری تھا، اور ان کے علاوہ مختلف قدیمی چینی ادب کے اوپر ان کی مہارت ہونی چاہیے تھی، فلسفے کا ان کا مطالعہ ہونا چاہیے تھا، خصوصاً کنفیوشس کے تعلیمات پر اس امیدوار کا عبور حاصل ہونا ضروری تھا. یہ امتحان 3 دنوں تک مختلف اضلاع میں جاری رہتے تھے، اور یہ چین کے سماج پر کیونکہ کنفیوشس کے فلسفے کی بڑی گہری چھاپ تھی، اور جس پہ پہلا سبق ہی اطاعت کا تھا، یعنی ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کی اطاعت کرے، اور جہاں تک کہ بادشاہ کی حیثیت سب سے مقدم تصور کی جاتی تھی، اس کی اطاعت ضروری قرار دی جا گئی. اس کے بدلے چین کی حکومت عوام کو تحفظ فراہم کرتی، لیکن اصولوں کی خلاف ورزی پر کڑی سزائیں بھی دی جاتی تھیں. چین کے اپنے ہمسایہ ملکوں سے سیاسی اور تجارتی تعلقات بھی قائم کیے، جس میں شاہراہ ریشم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. اسی راستے سے وسط ایشیا اور یورپی تاجر چین سے تجارت کرتے تھے. چین کی سلک اور چینی کے برتن خصوصاً اہم تجارتی اشیاء تھیں جو یورپ کی منڈیوں تک پہنچتی تھیں. لیکن 14ویں صدی عیسوی میں منگول خاندان کا جب خاتمہ ہوا تو یہ راستہ بھی غیر محفوظ ہو گیا. یوں تجارت میں کمی واقع ہو گئی، چین کی معیشت کمزور ہو گئی. چین کا دبدبا ایک مخصوص عہد تک ہی قائم رہ سکا، کیونکہ ان کے پاس اس وقت مضبوط فوج تھی جو 10 لاکھ افراد پر نفوذ پر مشتمل تھی. ان کے جب لوہا ایجاد ہوا، لوہے کی انوینشنز کے بعد ان کی سب سے بڑی جو تھی، انہوں نے جو ہتھیار بنائے وہ لوہے کے بنائے تھے. وہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس دور میں وہ کارآمد تھے، اور یہ جو ہتھیار تھے اور ان کی اتنی بڑی فوج چین کے داخلی اور خارجی بغاوتوں کو اور حملوں سے چین کو انہوں نے محفوظ کیے رکھا تھا. لیکن یہ وسیع اور مضبوط سلطنت اپنے فرسودہ اداروں اور دقیانوسی روایات کے بوجھ تلے دب کر زوال پذیر ہو گئی. ان کی شان و شوکت محض ماضی کی یاد بن کر رہ گئی. اب آئیں ان وجوہات کی تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مضبوط اور وسیع سلطنت کو چائنا کو زوال نصیب ہوا. حالانکہ اس دور کے چین کی بیوروکریسی ایماندار بھی تھی، فعال بھی تھی، اپنے کردار میں بڑی حد تک مؤثر بھی تھی. اس دور کے چین نے، آپ حیران ہوں گے کہ چین نے ایک آبپاشی کا جو نظام تھا وہ بہترین انداز میں، جدید طور پر، جہاں دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایسی مثال نہیں تھی، کہ انہوں نے آبپاشی کا ایسا نظام زبردست تیار کیا جس میں پیداوار میں پھر ان کی بڑی بہتری آئی. اور ان تمام مثبت طریقہ کار کے چین اس قدر روبہ زوال ہوا تو ان وجوہات کو تلاش کرنا تو پھر بنتا ہے نا ہماری بات کہ ان کو ہم وجوہات تلاش کریں کہ کیا وجوہات تھی. چین کے زوال کے میں سمجھتا ہوں کہ 3 اسباب تھے. پہلا سبب کہ چین کی تہذیب دوسری تہذیبوں سے بالکل علیحدگی کا شکار تھی اور تنہائیوں کا شکار ہو کے رہ گئی تھی. دوسرے، یورپ کے کمرشل کیپٹلزم کی ابتدا ہو چکی تھی جس سے چین نابلد تھا، ان کو علم بھی نہیں تھا. اور تیسری وجہ چین کی بڑھتی ہوئی بے پناہ آبادی تھی. خصوصاً 15ویں صدی عیسوی میں چین کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا. یعنی گزشتہ 1000 سالوں میں جو آبادی ایک فگر پر ٹھہری ہوئی تھی، یعنی 160 ملین پہ وہ ٹھہری ہوئی تھی، لیکن 18ویں صدی عیسوی میں پھر یہ ہوا کہ یہ 160 ملین سے 240 ملین تک جا پہنچی. یہ آبادی کا بڑھنا اس لیے بھی ہوا کہ جب اس دور میں جدید طریقے سے آبپاشی کا نظام قائم کیا گیا، وہیں انہوں نے صاف اور شفاف پانی کا بھی انتظام کیا، اور اس سے پھر بیماریاں وہاں پیدا ہونا ناپید ہو گئی تھیں. اور مورٹیلٹی ریٹ، انسانوں کی موت کا جو جلد موت ہوتی تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی، مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا تھا. آبادی یوں بڑھتی چلی گئی. غزہ جیومیٹری کے حساب سے کم ہوئی اور آبادی حساب کے میتھ کے فارمولے کے تحت وہ بڑھتی چلی گئی. اس طرح آبادی اور غذا کے مابین توازن جو ہے وہ بگڑ گیا. پھر قحط سالی، خشک سالی، بیماریوں نے آن گھیرا، اور جو قدرت کی طرف سے قائم کردہ ان کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اس کو توازن کو قائم کرنے کے لیے نتیجہ ہوتا ہے. 18ویں صدی عیسوی میں دیہاتوں میں کسانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا. زرعی زمین ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہو گئیں جس پر وہ کاشت کرتے تھے. اس کے لیے پیداوار آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو گیا، جس کے منفی اثرات چین کی معیشت پر
پڑے، کیونکہ حکومت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ زمین پر لگان تھا، کیونکہ تجارت تقریباً دم توڑ چکی تھی، تو اس لیے وہ لگان کے ذریعے، ریونیو کے ذریعے وہ اپنی حکومت، اپنے معاملات چلاتے تھے۔ لیکن جب چینی حکومت کی معیشت کمزور ہو گئی، مالی حیثیت کمزور ہو گئی، تو یہی وہ دور تھا جب یورپی تاجروں نے بڑی تعداد میں چین کا رخ کیا تاکہ اپنی مصنوعات کے لیے نئی منڈی میں گنجائش پیدا کی جا سکے، اور چین کی حکومت آبادی کے دباؤ اور سخت مالی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ اب آج کا ہم ولاگ یہاں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اگلے ولاگ میں کہ یورپی تاجروں نے یا کیا دیکھا، کیا انہوں نے کام کیا، اور جس کی وجہ سے ایک ایسا سماج جو خوشحال تھا، جو ایک مضبوط بنیادوں پر تھا، جن کی تہذیب ہزاروں سال پہ محیط تھی، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ تو ہم اس کو اگلے ولاگ پہ چھوڑتے ہیں، اور اگلے ولاگ پہ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ منتظر رہیے گا، اپنی آرا سے نوازیے گا۔ بہت شکریہ، السلام۔